أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. رب کی جو بھی نعمت آتی ہے، رب کی جو بھی دولت آپ کو ملتی ہے، رب کی طرف سے ایسا کوئی بھی آپ کے سامنے ہتھیار نصیب ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کے لیے، اس کو سماج کی بہتری کے لیے، سماج کی ترقی کے لیے، سماج کے مفاد کے لیے اور سماج میں ہمیشہ سدھار کی راہ میں اس کا استعمال کیا جانا چاہیے. رحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی اس اجلاس میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ عنوان ہے سوشل میڈیا کے فوائد اور نقصانات. بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا تو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا. انسانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہاں کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو تم استعمال کرو. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ جو مخلوقات ہیں، آسمان و زمین کی جن چیزوں تک تمہاری پہنچ ہے، جو تمہاری دسترس میں ہیں، ان کا تم استعمال کرو، اس سے اپنی دنیا کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور اپنی آخرت میں کامیابی کی راہ میں جتنی مدد مل سکتی ہے لینے کی کوشش کرو. اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے. یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر طرح طرح کی مخلوقات ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں. معمولی ایک جڑی بوٹی سے آپ شروعات کریں تو دنیا کی بڑی سے بڑی مخلوق تک آپ جا کر دیکھیں. انسان جس قدر زیادہ تحقیق، جستجو، تلاش اور نئی نئی ایجادات کی راہ پہ آگے بڑھتا جا رہا ہے،
اس دنیا کی مخلوقات میں ایسی بہت ساری چیزیں انسان کے سامنے آتی جا رہی ہیں کہ جو چیزیں اس انسان کے سامنے اس کی دنیا کی اس زندگی کو آسان کر رہی ہیں، اس دنیا کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہیں، آسانیاں فراہم کر رہی ہیں، اور انسان کی زندگی میں لطف، آرام اور بسا اوقات طرح طرح کی لذتوں کا سامان بھی مہیا کر رہے ہیں۔ بھائیو، اسلامی شریعت نے بہت سیدھا اور سادہ سا ضابطہ مجھ کو اور آپ کو دیا ہے۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اس دنیا میں اللہ اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے کہ اب انسان اس دنیا کے اندر رہے، اس دنیا کو استعمال کرے، اس کو برتنے کا سلیقہ سیکھے اور اس کو برتے استعمال کرے، اور اس استعمال کے ذریعے ایک طرف تو اپنی دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرے، دنیا کے اندر آسانیاں پیدا کرے، اور وہیں ان آسانیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی راہ میں معاون و مددگار بنانے کی کوشش کرے۔ اسی لیے ایک مسلمان کا جو نقطہ نظر ہوتا ہے دنیا کی ساری چیزوں کو، ساری نعمتوں کو دیکھنے کا، وہ نقطہ نظر دنیا کے عام انسانوں سے بہت ہی مختلف ہوتا ہے۔ دنیا والوں کے لیے بہت ساری چیزیں صرف لذت کا سامان ہیں، وہ سامان تعیش ہیں، یا لوگوں کے لیے وہ تفریح کا سامان ہیں، لوگوں کے لیے وقت گزاری کا ذریعہ ہیں، یا بہت سارے لوگوں کے لیے یہ چیز دنیا کے اندر محض آسانیاں، عیش و آرام حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ ایک مسلمان کی نظر اس ظاہری مفادات یا ظاہری فوائد سے بہت آگے دیکھتی ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ذریعے میری دنیا آسان ہونے کے ساتھ ساتھ میری اپنی آخرت آباد ہونے، میری آخرت تعمیر ہونے کے کیا اسباب مہیا ہوتے ہیں، انسان اس فکر میں لگا رہتا ہے۔ بھائیو، جسے ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق کے بعد انسانوں کی کوشش کا نتیجہ ہے کہ انسان نے اپنی ایجادات، اختراعات اور اپنی محنت اور جستجو، اپنی لگن اور کوشش کے ذریعے ایسے وسائل مہیا کیے، ایسے وسائل فراہم کیے ہیں کہ جو وسائل انسان کو باہم ایک دوسرے کے سے جوڑنے کے کام میں آتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلقات کو قائم کرنے یا تعلقات کو قائم رکھنے یا تعلقات کو نبھانے کے کام آتے ہیں۔ یہ ذرائع، یہ وسائل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ میرے بھائیو، سوشل میڈیا کا لفظ آج ہماری زبانوں پہ بکثرت استعمال ہوتا ہے، اور عام لوگ تو اسے موبائل کو موبائل اور موبائل سے جڑے سارے معاملات کو سوشل میڈیا میں داخل کر لیتے ہیں۔ لیکن آج میں موبائل کی تفصیلات پہ جانا نہیں چاہوں گا، اس لیے کہ موبائل کے نام پر موبائل کی اپنی دنیا ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف اور صرف ایک بنیادی مسئلے پہ بات کرتا ہوں کہ سماجی روابط کے وہ ذرائع جنہیں ہم اور آپ سوشل میڈیا کہتے ہیں، جن میں سے نمایاں اور بکثرت استعمال ہونے والے، اور خاص طور پر عوام الناس کی پہنچ جن تک ہے اور بکثرت جن کا استعمال کرتے ہیں، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، یا بہت حد تک کہیں نہ کہیں ٹویٹر کا استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے ملتے جلتے انسٹاگرام وغیرہ جن پہ تصویروں وغیرہ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کے نام پر جو سب سے پہلے سامنے آنے والی چیزیں یہی ہیں، اور ان کے ساتھ نئی دنیا کے جو وسائل ہیں جن کو آپ ای میل کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑنا کہتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم عام طور پہ سوشل میڈیا کے مفہوم میں داخل کرتے ہیں۔ ورنہ اگر موبائل اور موبائل سے جڑی ساری باتوں کو ہم داخل کر لیں، انٹرنیٹ کی تمام خرابیوں کو لائیں، تمام خوبیوں کو لائیں، یقین مانے موضوع بہت دور تک پھیلتا چلا جائے گا۔ آج میں آپ کے سامنے انٹرنیٹ کی تمام پہلوؤں پہ بات نہیں کر رہا ہوں، اور نہ موبائل کے مختلف پہلوؤں پہ بات کر رہا ہوں۔ میں خاص طور پر آپ کے سامنے جسے سوشل میڈیا کہا جاتا ہے، فیس بک، واٹس ایپ یا اسی قسم کے وہ ذرائع جنہیں ہم عوامی رابطے کے ذرائع کہتے ہیں، جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑنے کے کام آتے ہیں، جن کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے فاصلوں کے حائل ہونے کے باوجود، مسافتوں کے حائل ہونے کے باوجود، اور بسا اوقات دن اور رات کا، گھنٹوں کا اور لوگوں کی مصروفیات کا فرق ہونے کے باوجود آپس میں ایک دوسرے سے جوڑنے کے کام آتے ہیں، ان وسائل سے متعلق میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے یہ بات ہم اور آپ جان لیں کہ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہم اور آپ آئے آخرت کے لیے ہیں۔ یہاں سے انسان جائے گا، روز قیامت ہر انسان خود اپنے بارے میں جواب دہ ہوگا
یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ہر انسان اپنے آپ سے، اپنے قرابت داروں سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنی بیوی سے، سب سے بھاگتا پھرے گا. آخرت میں انسان یقیناً تنہا اپنے بارے میں سب سے پہلے جواب دہ ہوگا. لیکن میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ آخرت میں ہر آدمی اپنے بارے میں جواب دہ ہے، لیکن اس دنیا کے اندر جیتے ہوئے اسے تعلقات کی ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی کچھ اس قسم کا ہے کہ یہاں انسان تعلقات کے ذریعے اپنے مسائل کو آسان کرتا ہے، تعلقات کے ذریعے اپنے مسائل کا حل تلاش کرتا ہے، تعلقات کے ذریعے اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. انہی تعلقات کے ذریعے انسان اپنی زندگی کے اندر آسانیاں لاتا ہے، اور انہی تعلقات کے ذریعے انسان اپنی زندگی کے وہ تمام مسائل، اپنی نسل کو آگے بڑھانے سے لے کر اپنے خاندان قبیلے کے نام کو روشن کرنے، اپنی قوم و ملت کے کام آنے، یا پھر یوں کہیے کہ زندگی رب کی بندگی اور انسانوں کی خدمت میں گزارنے کا جو عظیم فریضہ ہے، عظیم ذمہ داری ہے، وہ ان تمام معاملات میں انسانی تعلقات کا محتاج بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے. رب ذوالجلال نے یہ بات بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور پھر ہم نے تمہیں خاندان قبیلوں میں، گروہوں میں تمہیں بانٹ دیا. کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ سکو، تمہارے تعلقات قائم ہو، اور ان تعلقات کے ذریعے تمہاری دنیا کے مسائل اور تمہارے اپنے دین کے مسائل بھی حل ہوں. اسی لیے یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی. آپ نے فرمایا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خیر من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. وہ مسلمان جو لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے اور تعلقات رکھنے کے نتیجے میں جو تکلیفیں آتی ہیں جن کا سامنا کرتا ہے ان کو برداشت کرتا ہے، وہ مسلمان بڑا اچھا ہے اس مسلمان کے مقابلے میں جو نہ لوگوں کے ساتھ معاملات رکھتا ہے، تعلقات رکھتا ہے، اور نہ ہی ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پہ صبر کرنا جانتا ہے، صبر کرتا ہے. اسلامی شریعت کی نظر میں تعلقات کی بڑی اہمیت ہے. تعلقات انسان کی دینی ضرورت بھی ہے، تعلقات انسان کی دنیاوی ضرورت بھی ہے. تعلقات سے انسان کی دنیا کا بھی بھلا ہوتا ہے، انسان کی آخرت کی بھی بھلائی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت حد تک رکھی. آج ہم جس سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں بھائیو، اس سوشل میڈیا کا تعلق اسی انسانی ضرورت سے ہے کہ انسان تعلقات کا محتاج بنا کر پیدا کیا گیا ہے. اور یہ سوشل میڈیا جسے کہتے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ تعلقات کی جو راہیں انسان اپنی محدود طاقتوں کی وجہ سے محدود پیمانے پہ قائم کر پاتا تھا، یہ سماجی وسائل کے، یہ سماجی رابطے کے ذرائع انسان کے لیے مزید آسانیاں لے کر آئی تاکہ انسانوں سے تعلقات مضبوط ہوں. یہ جو تعلقات جن سے دین و ایمان کا بھلا ہوتا ہے، یہ جو تعلقات جس سے انسانی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، دنیا کے مسائل حل ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ان تعلقات کو مضبوط کرنے کا کام انجام دینا چاہیے. لیکن میرے بھائیوں، آج آپ کے سامنے میں بنیادی طور پر یہ بات پہلے ہی بتا دوں کہ اس کے ذریعے یقیناً آج یہ ممکن ہوا ہے، فائدے کے نام پر آج یہ ممکن ہوا ہے کہ ہم جن کو سالہ سال تک دیکھ نہیں پاتے تھے آج اپنے موبائل کی اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں. کتنی مائیں ہیں جن کے دل اپنے بچوں کی یا اپنی بچیوں کی صورت دیکھنے کے لیے ترستے تھے. آج اللہ کا فضل و کرم ہے، ان وسائل کے ذریعے ماں کے جذبے کی تسکین ہو جاتی ہے. کتنے ایسے بچے ہیں جو اپنے والدین سے بہت دور کمانے کے نام پر، پڑھنے کے نام پر یا کسی اور ضرورت کے نام پہ دور چلے جاتے، یاد آتی، ترستے، پریشان ہوتے. لیکن ان وسائل نے، اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ موقع فراہم کیا ہے کہ آج انسان دور رہتے ہوئے پوری
पूरी ना सही अधूरी तसल्ली करने का सामान इसके ज़रिए बहम पहुँचाता है। कितना ये आसान हुआ है नए ज़माने के अंदर कि पुराने ज़माने में किसी अच्छे आलिम दीन की तकरीर सुनना, कोई दर्स सुनना या किसी के दर्स से इस्तिफादा करना होता, लोगों को मीलों सफ़र करना पड़ता था, महीनों सफ़र करना पड़ता था। आज सोशल मीडिया की ये देन है कि घर बैठे आदमी को वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिसके लिए किसी ज़माने में वक्त भी लगाना पड़ता था, पैसा भी लगाना पड़ता था, मेहनत भी करनी पड़ती थी। आज सोशल मीडिया की ही ये भी देन है कि पुराने ज़माने में लोग किताबों के नाम सुनते, बसा औकात बाद अहले इल्म की सीरत पढ़कर देखें, किसी किताब का नाम सुने होते, तमन्ना करते कोई हज पे जाने वाला या फिर उस मुल्क जाने वाला कोई किताब ला कर दे, जीते जी वो किताब अपनी आंखों से देख लें जिस किताब का बड़ा तज़किरा दूसरी किताबों में सुनते हैं, लेकिन वो बड़ा मुश्किल काम था। आज सोशल मीडिया के ज़रिए ये भी मुमकिन हो सका है कि आज बड़ी आसानी से लोगों की पहुंच ऐसी किताबों तक भी हो रही है। और मेरे भाइयों, सोशल मीडिया का एक फ़ायदा ये भी होता है कि समाज के अंदर फैले हुए बहुत सारे काम, गलत काम, चोरी चिकारी की बात थी, धोखाधड़ी की बात थी, रिश्वतखोरी की बात थी, आज ऐसा भी होता है कि समाज के बहुत सारे लोग ऐसी समाजी बुराइयों की अक्सबंदी करके मुतल्लिका इदारों तक या फिर अवामी राबिते के मौके पर आम कर देते हैं, उनके वेब पर या उसके पोर्टल पर या फिर ऐप पर आम कर देते हैं, फेसबुक पर वगैरह आम करते हैं। नतीजा ये होता है कि बहुत सारे लोगों को अब खुले आम गलती करते, चोरी करते डर भी लगने लगता है। ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं जो इस सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों ने जो है आप इस दुनिया के अंदर इख्तियार किए। और यकीन माने यही सही तरीक़ा है। रब की जो भी नेमत आती है, रब की जो भी दौलत आपको मिलती है, रब की तरफ से ऐसा कोई भी आपके सामने हथियार नसीब होता है तो हमेशा उसके लिए, उसको समाज की बेहतरी के लिए, समाज की तरक्की के लिए, समाज के मफाद के लिए और समाज में हमेशा सुधार की राह में उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और इस हवाले से सोशल मीडिया के ज़रिए लोग जो भी काम कर रहे हैं, जितने भी खैर के दरवाजे खोल रहे हैं, वो काबिल कदर भी हैं, काबिल मुबारकबाद भी हैं और काबिल तकलीद भी हैं। अगर वाकई मानों में बात ज़रूरतें यहीं से पूरी होती हैं तो इनका इस्तेमाल लोगों को करना चाहिए, इनसे इस्तिफ़ादा करना चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, क्या सोशल मीडिया के ज़रिए सिर्फ यही फ़ायदे ही हो रहे हैं या फिर ये कि इनके ज़रिए दूसरे नुकसानात का भी दरवाज़ा खुल रहा है? भाइयों, आपके सामने मैं दो हवालों से सिर्फ बात रखना चाहता हूँ। एक हवाला तो इस हैसियत से कि इनका तारुफ, सोशल मीडिया का तारुफ ताल्लुकात के ज़राए, अवामी राबिते के ज़राए के तौर पे करवाया गया। हम इसी हवाले से बात करेंगे कि ये किस हद तक हमारे हक़ में मुफीद साबित हुए। क्या इन वसाइल ने हमारे ताल्लुकात को मजबूत किया? कि हमारे ताल्लुकात के मामले में ये मुफीद साबित हुए या नहीं हुए? इस हवाले से एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा। और दूसरी बात, समाजी रवाबित के इन ज़राए को समाजी रवाबित के सिर्फ ज़राए समझा जाए या फिर ये कि इनके ज़रिए फैल रहे बहुत सारे दीगर नुकसानात जिनका समाज पर बहुत गलत असर मुरतब हो रहा है, उनका भी जायज़ा लिया जाए। ये बात आपके सामने दूसरे नंबर पर मैं रखना चाहूँगा। भाइयों, ताल्लुकात के नाम पर सबसे पहली बात आपके सामने मैं ये रख दूं कि याद रखो, दुनिया में नए से नया वसीला ईजाद होगा। आज अल्लाह ताला ने ये वसाइल दिए जो हम जानते हैं। दुनिया हमेशा आगे बढ़ती है, हमेशा तरक्की करती है, दुनिया और आगे बढ़ेगी और वसाइल आएंगे। लेकिन याद रखना, फितरी जो ज़राए हैं ये नए ज़राए उन फितरी ज़राए का कभी बदील नहीं हुआ करते, कभी अल्टरनेट नहीं हो सकती। आपके अपने ताल्लुकात, जो इंसानों से ताल्लुकात के जो फितरी ज़राए अल्लाह ने रखे, साल साल से इंसान से जिस तरह मिलता रहा है, मिलना, एक दूसरे से हमदर्दी का इजहार करना, मुस्कुरा के मुलाकात करना, या फिर यूँ कहिए कि लोगों से मिलने, मिलाने, ताल्लुकात कायम करने, कायम रखने, ताल्लुकात निभाने और ताल्लुकात के तकाज़ों को पूरा करने की जो वरासत हमारे और आपके पास चली आई है, जो तहजीबी वरासत हमारे और आपके पास चली आई है, याद रखना, नए वसाइल आसानियाँ पैदा करने का ज़रिया तो हो सकते हैं, लेकिन जो फितरी और जायज़ ज़राए थे, जो इस्लामी शरीयत में भी थे, जो हमारे कल्चर और तहजीब का भी हिस्से थे, उन ज़राए का ये बदील नहीं हो सकते, ये अल्टरनेट नहीं हुआ करते। ये सबसे पहली बात है, याद रखना।
آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا کے نام پر لوگوں نے اپنے آپ کو اس قدر زیادہ مشغول کر لیا ہے کہ وہ ذرائع وہ وسائل جو لوگوں کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے آئے تھے، سچائی یہ ہے کہ یہی وسائل آج تعلقات کو متاثر کرنے والے بن گئے، یہی وسائل آج تعلقات کو توڑنے کا سبب بن گئے، یہی وسائل لوگوں میں دوریاں لانے کا سبب بن گئے۔ ایک آدمی اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھا ہوا ایران و توران کی خبر رکھتا ہے، مشرق و مغرب کی خبر رکھتا ہے، اپنی دنیا کے کسی اور کونے میں بیٹھے ساتھی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف رہتا ہے، لیکن اسے یہ خبر بھی نہیں رہتی کہ اس کے اپنے گھر میں اور بسا اوقات اس کے اپنے پڑوس میں اس کا اپنا چاہنے والا، اس کا اپنا قریبی، وہ چاہتا ہے کہ 2 لمحات آپ اس کو دے دیں، وہ چاہتا ہے کہ چند گھڑیاں چند لمحات آپ اس کو دے دیں، وہ آپ سے بیٹھ کر بات کرنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے، گفتگو کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ کے پاس اس کے لیے وقت نہیں رہ گیا۔ بھائیو، سوشل میڈیا کا سب سے بڑا نقصان جو اگر دیکھا جائے تو یہ کہ جس بنیادی مقصد کے لیے اسے قائم کرنے کی بات کی گئی تھی، اسی بنیادی مقصد کے حوالے سے اگر دیکھیں تو آپ یہ بات محسوس کریں گے کہ اس نے بڑی دوریاں پیدا کی۔ کتنے ایسے باپ ہیں جن کے پاس اپنے کاروبار کے بعد صرف سوشل میڈیا کے لیے وقت ہے، اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں رہ گیا۔ بھائیو، بہت پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا، اور پتہ نہیں ہو سکتا ہے بنی بنائی کہانی ہوگی، اگر کہانی جھوٹی بھی ہو، من چاہی کسی نے بنائی ہو، تب بھی سماج کی بہت بڑی سچائی کو اس نے درشایا اور بتلایا تھا۔ ویڈیو کیا تھا؟ کلپ، چھوٹا سا کلپ۔ اس میں ایک کلپ یہ دکھایا کہ ایک بچہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور باپ کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ ابا جان، آپ 1 گھنٹے میں کتنے روپیے کماتے ہیں؟ 1 گھنٹے میں کتنا روپیہ کماتے ہیں؟ باپ نے کہا کہ بیٹا کماتا تو میں 100 روپیہ ہوں، لیکن چاہتے کیا ہو، کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ ابا جان، میں یہ دیکھتا ہوں کہ دکان میں کمانے کے بعد آپ کے پاس موبائل میں مصروف رہنے کے علاوہ ہمارے لیے کوئی وقت نہیں ہے، میں سوچتا ہوں کہ میرے پاس جمع کیا ہوا جو پیسہ ہے اس میں سے 100 روپیہ آپ کو دے کر آپ کا 1 گھنٹہ میں اپنے لیے خرید لوں۔ یہ ہمارے سماج کا سچ ہے، یہ ہمارے سماج کی سچائی ہے۔ آج خونی رشتوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں رہ گیا جتنا وقت کے سوشل میڈیا کے لیے ہمارے پاس ہے۔ بھائیو بتاؤ، وہ لوگ جو اپنے والدین سے الگ رہتے ہیں، والدین سے جدا رہتے ہیں، ذرا سوچ کر بتاؤ دن میں کتنی مرتبہ سوشل میڈیا کھولنے کے لیے وقت نکال لیتے ہو، لیکن اپنی ماں باپ کی زیارت ملاقات کے لیے جانے کی تمہیں توفیق ہوتی ہے؟ ہفتوں گزر جاتے ہیں۔ یاد رکھنا بھائیو، ایک سچائی یاد رکھنا، بچے جوان ہوتے ہیں، بچوں کو ماں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، باپ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن جو ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں ترستی ہیں کہ ان کے بچوں کا دیدار ہو جائے، ان کے بچوں پہ ان کی نظر پڑ جائے، ان کی آنکھیں ترستی ہیں۔ میرے بھائیو، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ جو بڑی تباہی آئی ہے، بڑی ہی خطرناک قسم کی تباہی، اور یہ معاملہ والدین کے ساتھ بھی ہے، اولاد کے ساتھ بھی ہے، اور میاں بیوی کے ساتھ بھی ہے۔ کتنی ایسی خواتین ہیں، آج بھی ان سے پوچھ کر دیکھ لو، اور میں آپ سے کہوں گا آپ اپنی بیویوں سے پوچھ کر دیکھ لو، اپنی گھر والی خواتین سے پوچھ کر دیکھو کہ آج وہ خواتین آپ کے موبائل کو، آپ کے سوشل میڈیا پہ مصروفیت کو 1 سیکنڈ سے بڑھ کر 1 سیکنڈ سے کم ہرگز نہیں سمجھتی۔ ان کے لیے آپ کا سوشل میڈیا پہ مشغول ہونا، اس قدر زیادہ مشغول ہو جانا کہ آپ اپنی بیوی کو وقت نہیں دے پا رہے ہیں، یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ میاں بیوی کے جو خاص اوقات، خاص لمحات ہوتے ہیں، وہ اوقات بھی سوشل میڈیا نے چرا لیے۔ میرے بھائیو، اسی لیے میں نے بنیادی بات آپ کے سامنے رکھی ہے، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے تعلقات کے جو فطری ذرائع رکھے ہیں، یہ سوشل میڈیا ان میں آسانیاں پیدا کرنے کا ذریعہ تو ہو سکتا ہے، اس کا آلٹرنیٹ اور اس کا بدیل ہرگز نہیں ہو سکتا، اس کا آلٹرنیٹ اور بدیل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے آپ کو اس حیثیت سے سنبھالنے کی کوشش کرو کہ کہیں یہ میری اور آپ کی زندگی میں ایسے اثر انداز نہ ہو جائے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کی اتنی قیمتی ضرورت جسے ہم تعلقات کہتے ہیں، سماجی روابط کے ذرائع کے نام پر انہی تعلقات کو برباد کرنے والے ہو جائیں۔ میرے بھائیو، میں بات آپ کے سامنے بتاؤں، تعلقات کی جب دنیا کی بات آتی ہے،
ایک تو تعلقات خونی رشتوں کا ہوتا ہے جن کا تذکرہ ابھی میں نے بتا کیا آپ کے سامنے. ان ذرائع کا بہتر استعمال ہو سکتا تھا. جیسے میں نے کہا آپ دور ہیں, آپ ان ذرائع سے اپنے والدین سے جڑے رہتے, اپنی اولاد سے جڑے رہتے, اپنی گھر کی خواتین سے جڑے رہتے, یہ بڑا اچھا ذریعہ ہو سکتا تھا. لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ نزدیکیاں لانے کے بجائے دوریاں پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے. اور دوسری بات, تعلقات کا دوسرا درجہ ہے وہ ہے سماجی رابطے. آدمی کا اپنے پڑوسی سے تعلق. سبحان اللہ, قریوں میں آج تک بھی وہ ماحول باقی ہے, اور شہروں میں کسی حد تک کم ہوا تھا, لیکن سوشل میڈیا نے آ کے پوری طریقے سے بیڑا غرق کر دیا. آج پڑوسی کو پڑوسی کی خبر نہیں ہے. اسلامی شریعت نے پڑوسی کا کیا مقام بیان کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی فی الجار حتی ظننت انہ سیورثہ. کہتے ہیں جبرائیل پڑوسی کے بارے میں مجھے اس قدر زیادہ تاکید کرتے تھے, اس قدر زیادہ تاکید کرتے تھے, مجھے تو لگنے لگا تھا کہ کہیں یہ اگلا حکم یہ بھی لے کر نہ آ جائے کہ وہ تمہارے مال کا وارث بھی ہوگا, تمہاری اولاد کی طرح تمہارا پڑوسی بھی تمہارے مال میں حصے دار ہوگا. اسلامی شریعت کی نظر میں پڑوسی کے تعلقات, پڑوسی سے تعلقات اتنے زیادہ اہم ہیں. لیکن بتاؤ, سوشل میڈیا نے آج میری اور آپ کی زندگی اتنی محدود کر دی ہے کہ آج سچائی یہ ہے کہ ہمارے بچے پڑوس کے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتے. ہمارے بچوں کے پاس گھر کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے کھیل کود کا اتنا سامان ہے, بچوں نے گلیوں میں کھیلنا چھوڑ دیا ہے, اور پڑوسی کو پڑوسی سے ملنے کی فرصت نہیں رہ گئی. سماجی تعلقات, سماجی رشتے کمزور پڑتے جا رہے. یاد رکھو میرے بھائیو, انسان کی طبیعت یہ ہے کہ وہ انسان معانست چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ انس کا اظہار ہو, ہمدردی کا اظہار ہو, تعاون ہو, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غمگساری ہو, آپس میں ایک دوسرے کے درد کو بانٹنے کا جذبہ ہو. انسان کے ساتھ ملے تو کچھ اس کا غم ہلکا کرے, کچھ اپنا غم ہلکا کرے, کبھی اپنی خوشی میں اسے شامل کرے, کبھی اس کی خوشی میں خود شامل ہو جائے. یہ سماجی تعلقات کی خوبصورتی ہے, اور یہ انسانی زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے. ایک انسان فطری طور پر ایک معتدل انسان, ایک متوازن سوچ والا انسان اگر باقی رہنا چاہتا ہے, یہ سارے تعلقات انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں. لیکن ان سماجی رابطے کے ذرائع نے آج ہمیں اپنے پڑوس سے کاٹ دیا ہے, آج ہمیں اپنے متعلقین سے کاٹ دیا ہے. اور سچائی یہ ہے کہ آج گلی کا دوست نہیں رہا, واٹس ایپ اور فیس بک کا دوست وہ ہمارے اپنے قریبی دوست سے زیادہ اہم ہو گیا. بھائیو یاد رکھو, یہ تعلقات آپ کے لیے ہمدردی بھی ہیں, آپ کے لیے مدد بھی ہیں, آپ کا تعاون بھی ہے, آپ کے غم گسار بھی ہیں, آپ کی خوشی کے حصے دار بھی ہیں, اور مشکل کھڑی ہو تو آپ کے سامنے دیوار بھی ہیں, آپ کا وہ جو ہے سہارا بھی ہیں. یہ وہ تعلقات ہیں. اور جہاں تک یہ سماجی رابطے کی دوستیاں ہیں, یہ دوستیاں یاد رکھو دل کے دماغ کی تسلی تو کرتے ہیں, لیکن میدان کی جب سچی صورتحال ہوتی ہے, میدان میں کھڑے ہونے کی جب بات ہوتی ہے, تو یہ تعلقات کبھی کام نہیں آیا کرتے. اس لیے میرے بھائیو, کبھی یہ غلطی مت کرنا کہ یہ سماجی روابط گوا بیٹھو اور سوشل میڈیا کے روابط پہ اپنی زندگی گواؤ اور اسی میں مگن رہو. ایسی غلطی ہرگز مت کرنا. میرے بھائیو, سوشل میڈیا کا ایک تیسرا پہلو بھی تعلقات ہی کے نام پہ میں یہ بھی ذکر کر. مسئلہ یہ نہیں ہے, ہم آپ سے یہ نہیں چاہ رہے کہ آپ علماء کی عزت کریں, حالانکہ ان کا حق بنتا ہے, ان کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ سے مطالبہ کریں. لیکن یاد رکھنا, ہماری یہ بات یہ حق کے طور پہ مطالبے کے لیے نہیں کہہ رہے. یاد رکھنا, کسی آدمی کی نظر سے اگر کسی عالم کا مقام و مرتبہ گرتا ہے تو در حقیقت اس آدمی پر فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے. اس لیے کہ جب عالم کی حیثیت اس کی نظر سے گری تو پھر اس کی بات کا وزن بھی گر جائے گا, اور پھر ہوگا یہ کہ امت رہنمائی کے معاملے میں, دینی مسائل میں رہنمائی کے معاملے میں علماء کا جو محتاج تھی, جب علماء کی قدر و قیمت ہی سماج میں نہیں رہ جائے گی تو ہوگا کیا, لوگ پھر دین سے آزاد ہو جائیں گے اور دین کے نام پر بے دینی کے کام کریں گے, دین کے نام پر بے دینی کے کام کریں گے. یہ وہ فتنہ ہے جس کا خطرہ بڑی شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے. میرے بھائیو یاد رکھو, یہ علماء سے جڑنے کے ذرائع ہیں, لیکن علماء کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے ذرائع ان کو اگر بناؤ گے, علماء کا جو بگڑے نہ بگڑے, اللہ تعالیٰ ان کا محافظ ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف سے دفاع کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیو, جس امت میں ان کے امت کے علماء کو اگر
निचली राह दिखाई जाएगी, अगर उनको ज़लील व ख़ार करने की बात की जाएगी, तंज़ व तारीज़ की बात की जाएगी, उस उम्मत के अंदर खैर बाकी नहीं रह सकता। उस उम्मत के अंदर मुसीबतें आएंगी, वो मुसीबतें जो बिदअत की शक्ल में, वो मुसीबतें जो फितनों की शक्ल में उनके दरवाजे पर दस्तक देंगी। और एक तीसरा रास्ता इसी से जुड़ा हुआ ये भी मैं बता दूं कि इसी सोशल मीडिया ने एक और रास्ता ये भी खुल दिया है कि इस वक्त अहले सुन्नत, अहले इल्म, सलफ़ सालिहीन के नहज पर काम करने वाले अहले इल्म तक जिस तरह आवाम की पहुँच हुई है, बिल्कुल इसी तरह अहरे गैरे नत्थु खैरे या बसा औकात ऐसे भी जो इल्म तो रखते हैं लेकिन सुन्नत पर चलने की तौफीक से महरूम है, बिदअतों में ज़िंदगी गुजरती है, ऐसे मुकर्रिरों, ऐसे दाइयों, ऐसे मुबल्लिगों से भी लोगों का राबिता जुड़ने लगा है। मेरे भाइयों, इस हवाले से अगर बात करें, सोशल मीडिया दो धारी तलवार है। सोशल मीडिया दो धारी तलवार है। समझदार के हाथ में अगर होगी वो अपने नफ़ा के लिए इस्तेमाल करेगा, और अगर किसी नासमझ इंसान ने इसका इस्तेमाल किया, इसी सोशल मीडिया के ज़रिए अपना भला करने के बजाय अपना बुरा करेगा। अहले सुन्नत से इल्म लेने के बजाय अहले बिदअत के गलत अफकार भी लेता जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि इस हवाले से अपने आप का जायज़ा लेने की हम और आप कोशिश करें। मेरे भाइयों, ताल्लुकात ही के नाम पर मैं एक और बात भी आपके सामने जिक्र कर दूँ। ताल्लुकात ही के नाम पर एक बात और भी आपके सामने जिक्र कर दूं कि सोशल मीडिया ने ताल्लुकात के नए ज़राए, नए तरीक़े पैदा किए और ज़्यादा वसी ताल्लुकात कायम कम करने का इम्कान पैदा किया। और इन ताल्लुकात में से एक बड़ा ही ख़तरनाक ताल्लुक़ है एक मुसलमान मर्द का कि मुसलमान औरत का किसी भी मुस्लिम या गैर मुस्लिम, मुस्लिम या गैर मुस्लिम अजनबी मर्द के साथ या अजनबी औरत के साथ ताल्लुकात कायम करना, दोस्तियां करना, और दोस्ती करने के बाद पहले पहल तो जो है उनकी हर पोस्ट पर लाइक लगाना, फिर उसके बाद मामलात आगे बढ़ना, और फिर उसके बाद क्या कुछ होता है आप बेहतर तरीके से जानते हैं। मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्द और औरत के ताल्लुकात के बारे में बड़ा बुनियादी ज़ाबिता दिया। याद रखना, वो बंद कमरे में भी है, वो समाज की इस गलियों में भी है, और ये सोशल मीडिया के जो मुकामात हैं वहाँ भी है। वो आप खुलेआम करें या कहीं छुप कर करें, ज़ाबिता ये है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा खला रजुलुम बिम्रातिन, कोई आदमी किसी औरत के साथ अगर तन्हा होगा, इल्ला कान सालिसुहुमा शैतान, उन दोनों के साथ लाजिमी तौर पे तीसरा शैतान होगा। लोग कहते हैं मेरी सिर्फ दोस्ती है, लोग कहते हैं सिर्फ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, लोग कहते हैं नहीं हम सिर्फ जो जोक्स का तबादला करते हैं, लोग कहते हैं नहीं बस हम लोग मालूमात एक दूसरे को देते। और अल्लाह का नबी कहता है तुम दोनों तन्हा रहोगे, तीसरा शैतान रहेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं तुम दोनों तन्हा रहोगे, तीसरा शैतान रहेगा। और सच मानो, अगर अपने दिल को टटोल कर देखो, जब कभी ऐसी किसी तन्हाई में रहते हो, अगर तुम ये कह दो कि तुम्हारे दिल में कभी कोई गलत जज्बा पैदा नहीं होता, तो सच मानो हम आपकी बात यकीन कर ले। लेकिन आप जानते हैं, वो मर्द जानते हैं, वो औरतें जानती हैं, जिन्हें तन्हाई में किसी मर्द या किसी औरत के साथ चैटिंग का, राबिते का मौका मिलता है, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि शैतान किस किस किस्म के वसवसे डालता है, ख्यालात डालता है। मेरे भाइयों, नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को याद रखो, तुम दो होगे, तीसरा तुम्हारे साथ शैतान होगा, और शैतान जहाँ होगा वो खैर नहीं लाएगा, शर लाएगा। भाइयों, ताल्लुकात की ये जो दुनिया है, इसने बड़े घर तबाह किए हैं, बड़े ख़ानदान तबाह किए हैं, बड़ी आबरूएं लूटी हैं, बड़ी इस्मतों का उसने सौदा किया है, बड़ी तबाही व बर्बादी लाई है, हया मर रही है, और लोग इंसानियत की दुहाई दे रहे हैं। मेरे भाइयों, ताल्लुकात हया पर मबनी होते हैं, ताल्लुकात इफ़्फ़त और पाक दामनी पे मबनी होते हैं। और सोशल मीडिया अगर इफ़्फ़त और पाक दामनी की हिफाजत का जरिया ना बन सके, अगर आपकी हया का तहफ़्फ़ुज़ का जरिया ना बन सके, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये सोशल मीडिया आपके लिए मुफीद नहीं, आपके लिए मुदिर है। अपने ताल्लुकात का जायज़ा लेने की कोशिश करो। मेरे भाइयों, वक्त ख़त्म हुआ, 5 मिनट सिर्फ मैं आपके सामने ताल्लुकात से हटकर सोशल मीडिया के दीगर जो मनफी असरात हैं उनमें से 1-2 बातों की तरफ आपकी तवज्जो फेरना चाहूँगा। मेरे भाइयों, सोशल मीडिया के इससे हटकर, समाजी रवाबित से हटकर ज़रा एक दूसरे 2 पहलू हैं, उन 2 पहलुओं पर मैं ख़ास तौर पर बोलना चाहूँगा। भाइयों, इंसान को अगर किसी चीज़ की लत लग जाए, वो शराब की लत हो, वो जुए की लत हो, वो चाहे किसी भी और चीज़ की लत हो, आदमी को अगर लत लग जाती है ना,
تو پھر آدمی کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، وہ دماغی طور پہ آدھا ناکام اور آدھا مردہ دماغ والا ہو جاتا ہے، اس کی دماغی صلاحیتیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ شراب کو اسلام نے حرام کیا۔ ایک بدو نے بڑی پیاری بات کہی تھی، لا اشرب ما یشرب عقلی، میں شراب اس لیے نہیں پیتا کہ وہ میری عقل کو پی جائے گی۔ بھائیو یاد رکھو، سوشل میڈیا بھی آج کے دور میں ایک لت کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، ایک نشے کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پر یہ بات یاد رکھنا، انسان کا جسم تھکتا ہے جلد آرام مل جاتا ہے، انسان کا دماغ تھکتا ہے تو اسے جلد آرام نہیں ملا کرتا۔ یاد رکھنا، جسمانی تھکان سے زیادہ دماغی تھکان انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور سوشل میڈیا پہ انسان کا ضرورت سے زیادہ لگے رہنا انسان کو ذہنی تھکان کا شکار کرتا ہے، ذہنی دباؤ اور تناؤ کا شکار کرتا ہے، اور جس انسان کا دماغ تناؤ کا شکار ہو پھر آگے چل کر ڈپریشن سے لے کر کئی قسم کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ پہلو بھی دیکھ لیں آپ کہ یہی سوشل میڈیا اگر کسی آدمی کو گیم کھیلنے کی لت اگر لگا دے، سوشل میڈیا پر گیم کھیلنے کی اگر لت لگ جائے، اور سبحان اللہ کاروبار ڈوب جاتے ہیں، ذمہ داریاں ضائع ہو جاتی ہیں، ماں اپنے بچے کی طرف سے غافل ہو جاتی ہے، استاذ اپنے طلبہ کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے، باپ اپنے گھر بار کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے، ذمہ دار اپنے ماتحتوں کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے، اچھے خاصے پڑھنے لکھنے والے بچے اپنی تعلیم کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ ملہیات ہیں، یہ اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والے، یہ تمہیں اپنی زندگی کے مقصد سے غافل کرنے والے، یہ تمہیں اپنی زندگی کے بھلے اور برے سے غافل کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو گیم کھیلنے کی عادت پڑی ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا پہ جو گیم کھیلنے کی عادت پڑی ہے کہ کوئی بھی آدمی گیم شروع کرے، آن لائن کوئی بھی اس کا مد مقابل 24 گھنٹوں میں کبھی بھی مل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر یہ آپ کے فرائض کو ضائع کرنے کا سبب بن رہے ہیں، اگر یہ آپ کے فرائض کے ضائع کرنے کا سبب بن رہے ہیں، اسلامی شریعت کہتی ہے ایسا گیم کھیلنا آپ کے لیے حرام اور ناجائز، آپ کے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ میرے بھائیوں، یہ لت ہے، یہ نشہ ہے، یہ غلط عادت ہے، اسے پیچھے چھڑانے کی کوشش کرو، اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرو۔ اور آخری بات جس پر میں اپنی بات سمیٹنا چاہوں گا، میرے بھائیوں، سوشل میڈیا اس لیے آیا تھا کہ آسانیاں پیدا کرے، لیکن آج یہ سچائی ہے کہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بھی اور غیر مسلموں کے اندر بھی رت جگہ کی کیفیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ جو پہلے 10 بجے سوتا تھا آج 12 بجے سوتا ہے، اور جو 11 بجے سوتے تھے آج 1 سے 2 بجا دیتے ہیں۔ یعنی جن کے پاس اپنی بیوی بچوں کے لیے 1 گھنٹہ نہیں، تھک کر آنے کے بعد بھی کام کاج سے پریشان ہو کر آنے کے بعد بھی گھنٹے سے 2 گھنٹے کم از کم سوشل میڈیا پہ لگانے کے لیے وقت ان کے پاس ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض نادان رات بھر سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں، فجر تک جاگتے ہیں، اور بہت سے تو نماز پڑھے بغیر سوتے ہیں، اور جو نماز پڑھ کر سوتے ہیں ان کو بھی یہ بات بتا دوں، یاد رکھنا رات کا جگنا انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ۔ کتنا نقصان دہ ہے؟ میڈیکل کی دنیا میں ریسرچ ہے کہ ایڈز کی جو بیماری آپ جانتے ہیں جسے لا علاج بیماری کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ بیماری اصل میں وہ اپنے آپ میں کوئی بڑی بیماری نہیں، اس میں ہوتا یہ کہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے دفاعی جراثیم رکھیں، اللہ نے اندر انسان کے اندر رکھیں کچھ جراثیم کہ باہر سے کوئی بھی جراثیم حملہ آور ہوتے ہیں، کسی بھی بیماری کے جراثیم، تو انسان کے اندرونی جراثیم ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، مقابلہ کر کے ان کو ناکام کر دیتے ہیں اور انسان کی صحت کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن ایڈز کی بیماری میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کا اندرونی دفاعی نظام سسٹم کمزور پڑ جاتا ہے۔ ایڈز کے بیمار کا مطلب یہ کہ وہ اندرونی طور پہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اب باہر سے معمولی جراثیم بھی حملہ کرے گا وہ اس کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے، وہ مر سکتا ہے۔ یاد رکھنا ایڈز کی بیماری اس اعتبار سے بڑی خطرناک بیماری سمجھی جاتی ہے۔ ڈاکٹروں نے لکھا، میڈیکل کی یہ تحقیق ہے، جا کر معلوم کر لینا، جو لوگ راتوں میں جاگنے کے عادی ہوتے ہیں، یہ میڈیکل کی تحقیق ہے کہ ان کے اندر رفتہ رفتہ اندرونی دفاعی نظام کمزور ہوتا جاتا ہے، اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جس طرح ایڈز کا بیمار اندرونی دفاعی نظام کا کمزور ہونے کی وجہ سے کسی بھی بیماری سے ہلاک ہو سکتا ہے،
آدمی کا زیادہ دیر تک راتوں میں جاگنا اس کے اندرونی نظام کو ویسے ہی کمزور کرتے کرتے اس مقام پہ لا سکتا ہے کہ انسان کی کیفیت ایڈز کے بیمار جیسی کیفیت ہو جائے۔ یہ سوشل میڈیا اگر رت جگہ پہ لگا رہا ہے آپ کو، فرائض، واجبات، سنن وغیرہ تو ضائع ہو ہی رہے ہیں، آپ کی اپنی صحت کا نقصان، آپ کی اپنی تندرستی کا نقصان، اور آپ کے لیے بیماریوں کا دروازہ بھی کھولنے کا سبب بن رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بات کیا کہنا چاہتا ہوں؟ مختصر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ رب کی دی ہوئی یہ نعمتیں ہیں، ان کی ناقدری نہ کرو، ان کی ناشکری نہ کرو۔ شکر گزاری یہ ہے کہ رب کی نعمتوں کو صحیح ڈھنگ سے، صحیح جگہ پہ، صحیح وقت پر استعمال کرو۔ اور رب کی نعمتوں کی ناشکری یہ ہے، رب کی نعمتوں کی ناشکری یہ ہے کہ رب کی نعمتیں لے لیکن استعمال غلط جگہ پہ کرے، غلط طریقے سے کرے، غلط اوقات پہ کرے۔ میرے بھائیوں، مجھے جو پیغام دینا تھا وہ بس یہی پیغام تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو ترقیات ہو رہی ہیں، ان سے ہم اور آپ اپنی دنیا کے لیے آسانیاں اور اپنی بندگی کی راہ، آخرت میں کامیابی کی راہ کو آسان کریں، اس راہ میں ان کو معاون اور مددگار بنانے کی کوشش کریں۔ لیکن اس کے برخلاف اگر یہ ہماری بندگی کی راہ میں رکاوٹ بنے، یہ ہماری زندگی میں آسانی کے بجائے زندگی کے لیے بوجھ بنتے جائیں، تو پھر ان سے پیچھا چھڑاؤ، ان سے پیچھا چھڑاؤ، ان سے بھاگو، ان سے دوری اختیار کرو کہ اسی میں میرے اور آپ کے لیے عافیت ہے۔ حاضرین گرامی، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو سوشل میڈیا کا مثبت اور مفید استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جو غلط اور مضر طریقے ہیں ان طریقوں سے، ان کے استعمال سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کا قدردان بنائے، شکر گزار بندہ بنائے۔ اللہ تعالی جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔